اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 116۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی صرف شرک معاف نہیں ہوگا، باقی پھر اللہ جو چاہے گا معاف فرما دے گا، جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا، ضل ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں پڑا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ یہ شرک والے اللہ سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو، اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو۔ یعنی جو شرک کرنے والے ہیں وہ اللہ کے سوا عورتوں کو اور پھر سرکش شیطان کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ جس پر اللہ نے لعنت کی اور بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا۔ کس نے یہ کیا؟ یہ کہا، یہ شیطان نے کہا تھا۔ اس شیطان پر اللہ نے لعنت کی تھی۔ کیوں لعنت کی تھی؟ کہ جب اس نے یہ کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے لعنت کر کے نکال دیا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، دور ہو جا، تو نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ وہ اتنا لعنتی تھا شیطان، تکبر میں کیا کہتا ہے جی، سامنے بول پڑا، اللہ اکبر۔ اور کیا کہا؟ میں تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، یعنی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ گیا، اللہ معاف کرے۔ دیکھو اس وجہ سے یہ شیطان مردود ہے، لعنتی ہے، اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بدتمیزی کی، تکبر کیا، اور کیا کیا جی، اسے بڑا غرور تھا اپنی عبادتوں پہ، بڑا عبادت گزار تھا اس وقت، عبادتوں پہ بڑا غرور تھا۔ جی چپے چپے پہ میں نے سجدہ کیا، میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، کئی ہزاروں سال میں نے عبادتیں کی ہیں، تو مجھے وہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو کیوں خلیفہ بنا رہا ہے زمین پہ؟ یہ تو میں بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا حق ہے، میں بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی مرضی کو جو شامل کرے وہی شیطان ہے۔ تو آپ آج دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو رد کر کے نعوذ باللہ اگر کوئی اپنی بات شروع کرے تو وہ شیطانی عمل میں شمار ہوگا۔ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا۔ اس نے قسم اٹھائی، شیطان نے قسم کھائی، اللہ اکبر، قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا، اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا انسانوں کو۔ اس وقت اس نے کہہ دیا تھا کہ جی میں ضرور بہکاؤں گا، ضرور آرزوئیں دلاؤں گا، آرزوئیں، خواہشیں، جو ناجائز خواہشیں وہ دلاؤں گا، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اللہ اکبر۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ سری ہی ٹوٹے میں پڑا، یعنی وہ گمراہی میں پڑا، ٹھیک ہے نا جی،
وہ خسارے میں پڑا. خاسرہ خسران مبینا، کھلے خسارے میں پڑا. جس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا اور شیطان کا دوست بنا وہ خسارے میں ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے. یعنی وہ فریب کے وعدے دیتا ہے. سب فریب ہے. شیطانی خواہشیں جو ہوتی ہیں انسان کے اندر، ضروریات زندگی پوری ہو بھی رہی ہیں پھر بھی حرام رزق کمائے انسان، تو شیطانی فریب ہے نا جی. اور کوئی عورت ہے، عزت کے ساتھ اسے رزق مل رہا ہے، کپڑا مل رہا ہے، پردہ مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، اپنے شوہر کے نکاح میں بیٹھی ہے، اگر وہ شیطانی فریب میں آ کر اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے عیاں کرے، ظاہر کرے، بے پردگی کرے، یا جیسے ٹک ٹاکر آج کل خواتین ہیں، یہ ساری اپنے آپ کی عریانی دکھا رہی ہے نا، فحاشی دکھا رہی ہیں. یہ شیطانی فریب میں آ کے کر رہی ہیں مشہور ہونے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، 2 نمبری اور رزق حرام کمانے کے لیے. تو یہ ساری شیطانی فریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے. یہ فریب کے وعدے ہیں. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے، اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. بے شک اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے. یعنی کچھ ہی عرصے بعد، تھوڑا ٹائم ہے. جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں. اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا سچا وعدہ. اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ کسی کی نہیں، صرف اللہ کی بات سچی. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہی حق ہے، وہی سچ ہے. لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا آمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر. جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار. ٹھیک ہے نا جی. 2 آیتیں اور پڑھیں گے اور یہی مکمل کریں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو، مومن ہو. یہاں لفظ مسلمان کر دیا ہے انہوں نے، مومن کا لفظ لکھا ہوا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ. ذکر کہتے ہیں مذکر یعنی مرد، او انثیٰ یعنی مؤنث یعنی عورت ہو. جس نے بھی بھلے کام کیے، مرد ہو یا عورت ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ہو مومن. فرق ہے مسلمان میں اور مومن میں. مسلمان ابتدائی درجہ ہے، مومن اگلا درجہ ہے. مسلمان منہ سے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ دل سے بھی اقرار کرتا ہے اور وہ ہر وقت اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے. بہرحال
اور جو کچھ بھلے کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور ہو مومن تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا، تھوڑا سا بھی نقصان نہیں دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اس سے بہتر کس کا دین ہے؟ یعنی جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی والا ہے، اور ابراہیم کے دین پر جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ کریم ہم روزانہ تلاوت قرآن کریم صحیح طریقے سے کرتے رہیں، صحیح طور پر قرآن کریم سمجھتے رہیں، صحیح طریقے سے اس پر عمل کرتے رہیں، اس کا پیغام صحیح طریقے سے آگے پہنچاتے رہیں۔ یا اللہ کریم ہمارے اس زمانے کے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور میں جلدی فرما، اور ہمیں ان کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہار معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔